أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ سورۃ البقرہ کی یہ مبارک آیات 159 60 61 62 وغیرہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی، اور گزشتہ کل بھی ان آیات کے متعلق کچھ باتیں بیان ہو چکی ہیں، اور اس سے ماقبل والی جو آیت مبارکہ گزری ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ 10 چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصد اس سے پہلے والی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، لہذا عبادت کے قابل بھی وہی ہے۔ اور پھر ایسے موٹے موٹے دلائل دیے کہ جن دلائل کا سمجھنا ہر ایک بندے کے لیے آسان ہے۔ آسمانوں کی پیدائش ہے، زمینوں کی پیدائش ہے، اور کشتیوں کا چلنا ہے سمندر کے اندر، دن کا آنا جانا، رات کا آنا جانا، ہواؤں کا چلنا، آسمان سے پانی کا برسنا، اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو جو بنجر زمین ہوتی ہے زندہ کرنا، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے بادل ہیں پانی سے بھرے ہوئے، ان کو چلا کر لے کر جانا۔ یہ ساری نشانیاں اس بات کی ہیں اگر کوئی الہ نہ ہوتا، کوئی معبود نہ ہوتا تو یہ چیزیں اس انداز سے کام نہ کر رہی ہوتی۔ پھر اس کے ضمن میں پھر آگے والی جو آیات جن کی تلاوت ہوئی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شکوہ کہہ لیں، شکایت کہہ لیں، یا لوگوں کی حقیقت کا حال کہہ لیں، جو اللہ نے آگے والی آیت کے اندر بیان کیا کہ اللہ کی ذات تو اس قدر ہے، اس نے اتنا کچھ دیا ہے، لیکن لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ان سب احسانات کے باوجود بجائے اس کے کہ اللہ کی توحید کو مانیں، وہ اللہ کی ذات کے اندر اور اللہ کی صفات کے اندر شریک قرار دیتے ہیں، اللہ کی ذات کے اندر اور اللہ کی صفات کے اندر شریک قرار دیتے ہیں۔ ایک موقع پر فجر کی نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بارش کا سیزن چل رہا تھا تو سرکار نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور ستاروں پر ایمان نہ رکھ کر کفر کرنے والے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہ ماننے والے اور ستاروں پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے لوگ کافر ہوتے ہیں۔ خلاصہ سرکار کے بتلانے کا یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر نو نامی ایک ستارہ تھا، اور عرب کی یہاں ایک دستور تھا، رواج تھا، اگر بارش ہوتی تھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو گئی، گویا کہ وہ ستارے پر ایمان اور اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ آسمان پر سے جو بارش ہوئی وہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، تو گویا کہ اللہ پر ایمان ہے اور ستاروں پر وہ انکار کر رہا ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ بارش برسانا یہ تو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ تو جو مشرک لوگ ہوتے ہیں وہ طرح طرح کی چیزوں کو گھڑ لیتے ہیں اللہ کی ذات کے اندر اور اللہ کی صفات کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ صرف وہ گھڑتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو جن کو اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک قرار دیتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق ایسا کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، اس محبت کو وہ لوگ ان کے سامنے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے بدعتی لوگ ہیں، آپ کو نظر آئیں گے جو شاہ عبداللہ غازی صاحب کے مزار پر جاتے ہیں، تو مزار پر جانے کے بعد قبر سے جب واپسی ہوتی ہے اس موقع پر وہ پیٹھ نہیں کرتے کہ بابا کو پیٹھ نہ ہو جائے، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو بیت اللہ شریف کو پیٹھ کرنا ان کے لیے جائز ہوتا ہے، حالانکہ اگر پیٹھ نہ دکھانے والی بات ہوتی تو ان کو مسجد کے اندر بھی الٹے قدموں واپس جانا چاہیے تھا۔
اس محبت کا تعلق، اس محبت کا جو اصل مستحق اور اصل جو حقدار ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے اندر جن لوگوں کو شریک قرار دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں گے مزارات کے اوپر جو دیگیں وغیرہ چڑھائی جاتی ہیں، غیر اللہ کے نام کی یہ نیاز ہے، اس غیر اللہ کے نام کی نیاز کو اتنی پابندی سے کیا جاتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو بابا ناراض ہو جائے گا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام تر محبتوں کا تعلق ہو تو اللہ رب العالمین کی ذات سے ہو۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کے اندر جو لوگ شریک بناتے ہیں، اگلے قدم پر جا کر یہ وہی لوگ ہیں جو ان چیزوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کی ذات سے کرنی چاہیے، جیسی محبت اللہ کی ذات سے کرنی چاہیے۔ یہ ایک مشرک اور کافروں کا معاملہ ہو گیا، اور ایک معاملہ ہے ایمان والوں کا۔ تو فرمایا ایمان والوں کی حالت یہ ہے، ایمان والوں کو محبت ہوتی ہے سب سے، لیکن سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اللہ کی ذات سے۔ ویسے تو محبت ہوتی ہے، محبت کا انکار تو نہیں ہے، محبت کا انکار تو نہیں ہے، جیسے کہ اپنا تکبر سے سرکار نے منع کیا، میں اچھا دکھوں یہ جذبہ دل کے اندر پیدا ہو، اس سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اگر کوئی بندہ صاف ستھرے جوتے پہنتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے، اس کے دل کے اندر تکبر نہیں ہے بلکہ اس بنیاد پر کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے اس نعمت کا میں اظہار کرتا ہوں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایمان والا جن رشتوں سے محبت کرتا ہے ان رشتوں سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اگر اللہ نے کہا نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر کیوں کہتے کہ والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب؟ گویا کہ اللہ نے ایک حکم دیا ہے تو والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا اتنے بڑے ثواب کا باعث بن گیا، ٹھیک ہے۔ میاں اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ کر اور بیوی اپنے میاں کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ کی ذات ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ محبت کے ساتھ دیکھنے کی اجازت ہمیں شریعت نے دی ہے، تبھی اس کی بنیاد پر اللہ کی ذات ہمیں دیکھ کر مسکراتی ہے۔ ایمان والے کا امتحان کب ہوتا ہے؟ ایمان والے کا امتحان تب ہوگا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر کسی موقع پر اللہ کا حکم آ جائے اس موقع پر ایمان والے کو دیکھا جائے گا اب ایمان والا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ 10ویں سپارے میں رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہاری محبت تمہارے باپوں سے، وابناؤکم، اور تمہاری محبت تمہارے بیٹوں سے، تمہاری محبت تمہارے بیٹوں سے، اگر تمہاری محبت تمہارے بھائیوں سے، اگر تمہاری محبت تمہارے رشتہ داروں سے، اگر تمہاری محبت تمہارے رہنے کے مکانات سے، اگر تمہاری محبت تمہارے مال تجارت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر انتظار کر لو، یعنی قیامت کا، کہ قیامت آ جائے گی۔ ایمان والا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، یعنی کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور آپ ایک طرف ہو تو آپ مجھے زیادہ عزیز ہیں، لیکن مجھے اپنی جان اور اگر آپ کا ٹکراؤ ہو جائے اپنی جان کی مجھے زیادہ فکر ہوگی، وہ کہ زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دل کے اندر اپنی جان سے بھی بڑھ کر میری محبت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو آج سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، ایمان والا اپنی محبتوں کو قربان کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھے گا۔ مجھے میرا دوست کہتا ہے چلو یار ذرا گھوم کے آتے ہیں، مجھے میرا دوست کہتا ہے چلو یار گھوم کر آتے ہیں، اور میں گھڑی پر ٹائم دیکھتا ہوں کہ یار شہر کراچی پاکستان کے اندر لمبا سا لمبا نماز کا ٹائم 9:30 بجے تک عشاء کا، اس کے بعد جماعت نہیں ملے گی ہمیں، اور میں دوست کے ساتھ جاتا ہوں۔ اس موقع پر یہ دوست کے ساتھ جانا اس لمحے ایمان والا سوچے یار میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنی ہے، با جماعت نماز منافق کے علاوہ کوئی نہیں چھوڑتا۔ اب اگر میں دوست کی مانتا ہوں رب کی نہیں مانتا، محبت کا دعویٰ ہے پر جھوٹا ہے، سچا دعویٰ نہیں ہے۔ ہاری سمجھ میں؟ اب یہ قربانی کے ایام ہے، یہ جانور کیا آ گئے، ہماری تو مت ماری گئی ہے ان جانوروں کے پیچھے،
نمازیں گول ہو رہی ہیں. اب بھی آپ دیکھو کتنا بڑا مجمع ہے جو جانوروں کے آگے پیچھے ان کی ٹانگیں دبانے میں لگا ہے. اور جس رب نے حکم دیا ہے، جس رب کے قربان، جس رب کے قرب کا سبب یہ جانور بننے والا ہے، اس رب کے قرب کا سبب تب بنے گا جب پہلے رب کو تو راضی کرو. اس قابل تو اپنے آپ کو بناؤ کہ رب تمہیں اجازت دے. ہاں ٹھیک ہے، آپ آ سکتے ہیں. قبولیت حد میں قبولیت تو بات کی بات ہے. ابھی خدا جانور کو مار دے پھر کیا کر لو گے؟ یہ بارش ہو رہی ہے نا، یہ بارش بڑی خطرناک ہے، مذاق نہیں ہے. یہ ان جانوروں کے لیے بڑی خطرناک ہے. بھائی جانور مر گیا کیا کر لو گے؟ ٹانگ ٹوٹ گئی کیا کر لو گے؟ جانور کو بخار آ کے کیا کر لو گے؟ اس موقع پر دیکھو شریعت کیا کہتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے اپنے زاویہ نگاہ کو بدل لو، تمہارے اعمال درجہ قبولیت کو پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے آپ جانور کے ساتھ محبت کرو، لیکن جانور کے ساتھ محبت ایک درجے میں کرو. جس وقت رب بلائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاؤ، پھر تو ہے بھیا ٹھیک. ادروائز جو کیفیت چل رہی ہے نا، خدا کی قسم ناقابل اب سمجھ میں آتی ہے. چل اتنی قربانیاں، اس کے باوجود وہی ہٹ حرامیاں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے عید والے دن سر گواہ رہیے گا، لکھ لے میرے، یہ لکھ لے اپنے پاس. عید والے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جن جن کے جانوروں کے آگے قربانی، جن جن کے گھروں کے آگے قربانی کے جانور ہیں، وہ ایک بھی ظہر کی نماز نہیں پڑھتا. گریبان میں جھانک کر دیکھو اور سوچو پچھلے سال پڑھی تھی ظہر کی نماز. ابے یار مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ گوشت پھاڑنے میں لگ گئے تھے یار. قربانی قبول ہوئی؟ جس کی عشاء کی نماز قبول، وہ فجر کی نماز کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے لیے آئے گا وہ. اس کا موٹا سا مطلب یہ اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، اس کو 3 گنا بڑھا دیں، خدا کی قسم رب قبول نہیں کرے گا. ہماری حالت بہت خراب ہو گئی بھیا، برا مت بنائیے گا. دعویٰ کس کا ہے؟ یہ اللہ کی کبریائی کے دن ہے، اللہ کی بڑائی کے دن ہے. اور میں نے آپ کو شروع میں چیخ چیخ کر کہا خدا را ان ایام کے اندر نمازوں کو ضائع مت کرنا. لیکن مجال ہے کسی کے کان پر جوں ریگی ہو. اب بھی کتنے بندے جن کے میں نام جانتا ہوں وہ نماز میں بدبخت نہیں آئے، ان کی اولاد نہیں ہے، ان کا باپ نہیں ہے، ان کا بھائی نہیں آیا. بڑائی کے دنوں کے اندر وہ کعبۃ اللہ کے صحن میں ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. ٹھیک ہے، جگہ بڑی تھی، مقام بڑا تھا. اللہ نے پورے کے پورے وجود کو پتھر کا بنایا کہ نہیں بنایا؟ بولو، بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ کو ہمارے جانوروں کی ضرورت. اللہ نے پہلے اعلان کیا تھا کیا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ کو نہ تمہارے جانور کا خون پہنچے گا نہ گوشت پہنچے گا. اللہ کو پہنچے گا تو کیا پہنچے گا؟ تقویٰ پہنچے گا. کیا پہنچے گا؟ برا تو نہیں بنا رہے آپ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا 3 دن مسلسل. کتنے دن؟ 3 دن خواب دیکھا مسلسل نا. اب ظاہر ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے سے تذکرہ بھی کیا، اس پر سوچ بچار بھی کی. تو یہ جو ایام چل رہے ہیں، ان ایام کے اندر قربانی کس کی یاد میں ہے؟ حضرت ابراہیم کی یاد میں. قربانی کو جان کا بدلہ قرار دیا گیا. تو جس کا بیٹا 10 ذی الحجہ کو مرنے والا ہو، ان ایام کے اندر یہ حرکتیں وہ کرے گا؟ ہم نے جانور خریدا ہے کس لیے؟ گوشت کھانے کے لیے. کس کے لیے؟ خدا کی قسم اگر قربانی کی نیت ہوتی ہمارا سر سجدے سے نہ اٹھتا. اے اللہ اتنا بڑا جانور تو نے دیا، اللہ قبول کر لے. اللہ قبول. جس کے مال میں برکت نہیں ہوتی اللہ ایسے ہی مال کو ضائع کروا دیتا ہے. جانور لائے گا بڑا خوش، ماشاءاللہ فجر نہیں پڑھ رہا، زور اثر مغرب عشاء نہیں پڑھ رہا، اور وہ قربانی کر کے سمجھ رہا میں نے بہت بڑا کمال کر لیا. یہ غلط ہے. ایمان والے ایسا نہیں سوچ سکتے، بے ایمان سوچیں گے. کون سوچیں گے؟ بے ایمان سوچیں گے. برا مت بنائے گی میری بات. یہ جو مساجد خالی ہیں اور گلیاں جانوروں سے بھری ہوئی خطرے کی گھنٹی ہے. کس کی گھنٹی ہے؟ خطرے کی گھنٹی ہے. ایک قربانی کے جانور کے جسم پر ناصر بھاجی کتنے بال ہیں؟ کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ ایک طرف وہ نیکیاں، گناہوں کی معافی، دوسرا خون کا قطرہ گر جائے سارے گناہ معاف. جب سارے گناہ معاف ہو گئے تو پھر ہم نے زور کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہم آ کر؟ سارے گناہ معاف ہونے کا مطلب پیغمبر کے متعلق ہمارا ایمان
ان کے بدن پر کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، تو سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، عید پڑی، جاتے ہوئے سارے گناہ معاف، رہی صحیح کسر جانور کے جسم پر بال، رہی صحیح کسر خون کے قطرے نے، اس کے باوجود نماز نہ پڑھنا، کیا وجہ ہے؟ بولو۔ ابھی ماشاءاللہ پاجی کا بیٹا جوان ہو گیا، بڑے کا نام کیا ہے؟ حمزہ۔ اب ذرا سال دو کے بعد پاجی جائیں گے اس کے لیے رشتہ لینے کے لیے، مانگنے کے لیے، جس گھر پر رشتہ مانگیں گے اس پورے محلے سے اس گھر کی انکوائری کریں گے نہیں کریں گے؟ یار اس گھر والوں کا، اس گھر کے اندر پلنے والوں کا کریکٹر کیسا ہے، تاکہ اس بچی کو عزت کے ساتھ ہم اپنی بہو بننے کے لیے قبول کر لیں۔ تو اللہ نہیں دیکھے گا کریکٹر؟ حضرت والا جو جانور لے کر آئے ہیں، حضرت والا جو جانور لے کر اللہ کریکٹر کو چیک نہیں کرے گا؟ بولو، کریکٹر کو چیک نہیں کرے گا؟ کرے گا نہیں کرے گا؟ کم سے کم 10 دن، کم سے کم 10 دن اگر ہے محبت اللہ سے، اگر کر رہے ہیں قربانی اللہ کے لیے تو ہمیں قبلہ اپنا چینج کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں تو پھر ایسے اربوں خربوں جانور کاٹ دیں، اللہ کے یہاں سے ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ یہ ایسا ہی ہو جائے گا، کاٹا ہم نے نام اللہ کے لیے لیا، اللہ کا لیا، لیکن وہ خالی اپنے کھانے کے لیے ہوا۔ ٹھیک ہے، سارے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی۔ اور دل دل میں دعا کرے، خدایا تو مجھے ہدایت دے اور یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے، دماغ سارے یہیں پر رکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے محبت ہے، ایمان والے ہیں تو اللہ سے محبت تو ہوگی، لیکن محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ظاہر ہے محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ محبت کا پتہ چلے گا عمل سے، محبت کا پتہ چلے گا عمل سے۔ فی الوقت 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو اللہ کی محبت سے ٹکراؤ پیدا کر رہی ہیں، ایک نمازوں کے اندر سستی ہے، اور ایک جانوروں کے اعتبار سے جو ہم ان کی خدمت مدارت کے اندر بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، نتیجتاً اللہ کے حقوق کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو شدید تر محبت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ شدید تر محبت ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن کتنی ہے؟ برائے نام۔ کتنی ہے؟ برائے نام۔ کتنی ہے؟ برائے نام۔ جیسا کہ ہم پورا سال ہم سیاسی لوگوں کو گالیاں دیتے کہ نہیں دیتے، لیکن جب الیکشن قریب آتا ہے تو پھر اتحاد ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قوم کے وسیع تر مفاد میں ساتھ میں بیٹھنا ضروری تھا۔ ایک مثال ہے پی ٹی آئی کی اور جمعیت کی، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کل کو جب قومی مفاد آئے گا تو وسیع تر مفاد میں ساتھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ کو لیاری کے اندر آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ، اپنا وہ پینا فلیکس ہمارے 36 میں تو لگ گئے ہیں، ابھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے، ایک ہی پینا فلیکس ہوگا، اس پر پی ٹی آئی والا بھی ہوگا، جمعیت والا بھی ہوگا، سپا والا بھی ہوگا، جماعتی بھی ہوگا۔ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا اسلام بھی ایسا ہی ہے۔ رمضان المبارک آ گیا، 5 چڑھا لیے، 5 دن تراویحیں پڑھ لی، بس جی اللہ میاں تو دیکھ لے ہم تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، مزید تقاضا مت کرنا، تجھے ہمارا پتہ ہی ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ عید کا موقع آ گیا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ کمیٹیاں ڈال کر جائیں گے منڈی، جی کہاں جا رہے ہیں؟ قربانی کا جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں جی۔ آپ کو پتہ ہے سنت ابراہیمی، اللہ اکبر، سنت ابراہیمی، سنت محمدی تو پوری آج تک کی نہیں ہے، پہلے محمدی سنت پوری کرو، حضرت ابراہیم بہت پہلے گئے ہیں۔ آ رہی ہے؟ یہ ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے، برا مت بنائیے گا، یہ ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے، اس کمی کوتاہی کو دور کیا جائے، وگرنہ یہ انسان سوچے تو صحیح یار، ہمارے پیغمبر نے 10 سال قربانی کی، ہمیشہ مینڈے سے اوپر سرکار گئے ہی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں پر جو چمار قسم کے لوگ بھی ہیں وہ بڑے بڑے بیل لے کر آتے ہیں، تو گویا کہ وہ نبی سے بڑھ گئے، نبی سے بڑھ گئے۔ وجہ کیا ہے سر؟ وہاں پر دمبا وہاں پہنچا رہا تھا، یہاں پر اتنا بڑا بیل وہاں نہیں پہنچا رہا، کیا وجہ ہے؟ وجہ کریکٹر ہمارا خراب ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ خراب ہے، ہمارا کردار خراب ہے، اور اللہ کی ذات نوازتی ہے کردار کی بنیاد پر۔ کس کی بنیاد پر؟ حضرت عمر بھی سرکار کے دشمن ہیں، انکار نہیں ہے، تھے نا اسلام سے پہلے، ابو جہل بھی دشمن تھا، انکار نہیں ہے، اور یہ 2 ہی بندے مضبوط مخالفین میں سے تھے،
ٹھیک ہے. ایک طرف ابو جہل کو دیکھیں، وہ فقط دشمن نہیں تھا، وہ سرکار کا مذاق بھی اڑاتا تھا، کبھی ہاتھ بھی اٹھاتا تھا، لوگوں کو ورغلاتا بھی تھا وغیرہ وغیرہ. اور حضرت عمر مخالفت تھی لیکن کبھی سرکار کے خلاف بات نہیں کی. کوئی بات آپ نے کبھی آج تک سنی کہ حالت کفر کے حضرت عمر نے سرکار کو گالی دی ہو، کوئی مخالفت کی ہو؟ نہیں کی نا. کفر تھا، وہ تو تھا، پورا معاشرہ کافر تھا. اللہ نے جب ہاتھ اٹھائے تو دونوں کا نام لیا، عامر ابن ہشام کا بھی لیا اور عمر ابن الخطاب کا بھی لیا. اللہ نے کردار کی بنیاد پر حضرت عمر کا انتخاب کیا اور ابو جہل کو مردود کر دیا. کردار اہم چیز ہوتی ہے سر. ابو بکر صدیق کو اور علی المرتضیٰ کو، یہ ابتدائی لوگ ہیں اسلام قبول کرنے والے. چلو حضرت علی کا معاملہ تو یہ کہ وہ نابالغ تھے، 8 سال یا 10 سال. ابو بکر صدیق کو انبیاء کے بعد اتنا بڑا مقام ان کو دیا گیا، اس میں ان کا کردار شامل حال تھا کہ زندگی بھر انہوں نے باوجود کہ حالت کفر تھی کبھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا. کل کو الزام لگائے نا کہ نبی کے مصلی پر کھڑا، کل تک تو ہمارے ساتھ بت کدے کے اندر موجود تھا، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. کردار تھا. کیا تھا؟ کردار تھا. یہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے، قرآن موجود ہے، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. حضرت عثمان نے ایک لغت پر امت کو جمع کر کے قرآن کریم کے نسخے چاروں اطراف کے اندر تقسیم کروائے. اللہ نے اس کو ایسا شرف قبولیت بخشا کہ قیامت کی صبح تک جو نسخہ قابل اعتبار وہ حضرت عثمان کا لکھا ہوا. اس کے پیچھے حضرت عثمان کا کردار ہے کہ سرکار کو جس دن ہاتھ میں لایا نا بیعت کے لیے، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اس ہاتھ سے کبھی شرمگاہ کو بھی نہیں چھوا. یہ کردار تھا. اللہ بات کرتا ہے کردار کی بنیاد پر، نوازتا ہے کردار کی بنیاد پر. ان جانوروں کے پیچھے اتنا لگنے سے بہتر ہے تھوڑا سا کردار اپنا بنا لے، پھر ہماری محبت کیا ہو جائے گی؟ سچی ہو جائے. ماشاء اللہ مارکیٹ میں رہتے ہیں، دیکھ رہے ہوں گے دن میں کیا کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، یہ غلط ہو رہا ہے. یہ اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ جانوروں کی یا گوشت کھانے کی محبت ہے. پھر اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں آگے بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک قرار دیتے ہیں، ان کو کل قیامت والے دن پتہ چل جائے گا اللہ کی محبت کو چھوڑ کر غیر کی محبت کے پیچھے چلنے کا انجام کیا ہوتا ہے. سارے جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے. جہنم میں جانے کے بعد ان کے لیڈر بھی ان کے ساتھ ہوں گے، بڑے بڑے سردار چودھری وڈیرے سارے اندر ہوں گے. اب یہ سارے کہیں گے یار تمہارے کہنے پر ہم نے یہ کام کیے تھے، ہماری جان چھوڑاؤ. وہ کیا جواب دیں؟ انا کل فیہا، ہم تو خود سارے کے سارے جہنم میں، ہم تمہیں کیسے بچائیں؟ ہم تمہیں کیسے بچائیں؟ اب کیا کریں؟ چلو سارے مل کر بڑے اعلیٰ حضرت کے پاس جاتے ہیں. شیطان صاحب وہ یوں پیچھے چوتڑ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، اس کے پاس جاؤ جی. تو آگے سے کیا کہے گا؟ ہاں کیوں آئے ہو؟ یہ قرآن کے الفاظ. کیوں؟ تو آگے سے کہے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یار تیرے کہنے پر یہ کچھ کیا، کچھ مدد تو کر. تو وہ بالکل بےروخی کے ساتھ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. کیوں؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، ایک وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا، ایک وعدہ میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے. رب اپنے وعدے پر قائم ہے، میں اپنے وعدے سے روگردانی کر لیتا ہوں. آج مجھے ملامت مت کرو کہ میرے کہنے پر تم لوگ سارے غرق ہوئے تھے. اور اگلی بات اس سے زیادہ خطرناک، شیطان کہے گا کہ میرے کفر کے پیچھے بھی تمہارا حال ہے. کیوں؟ شیطان کہے گا کہ اگر تم لوگ میری بات نہ مانتے تو میں اس حد تک آگے نہ جاتا، میں تو تمہاری سپورٹ کی وجہ سے مضبوط ہوا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں اگر اتنا بڑا کافر بنا نا تمہاری وجہ سے بنا، تمہاری وجہ سے بنا. اب یہ لیاری تیسر ٹاؤن کے اندر کتنے لوگوں کو دعوت دیتے نماز کی، لیکن اس موقع پر ان کی زبان پر کیا لفظ آتے؟ یار وہ فلاں مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا، فلاں مجھے. اگر کل قیامت کے میدان میں اگر اس نے کہہ دیا کہ خدا میں نماز نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، فلاں نے مجھے کہا ذرا آؤ ہو کے آتے ہیں، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ آ رہی ہے؟ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اللہ نے بتلا دیا
کل کو ان چیزوں کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اب شیطان بھی گیا، منہ پھیر لیا، ڈوبتے کو تنکے کی سہارے کی ضرورت ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب کیا کریں گے؟ جیسے وہ کوئی کمزور آدمی ہوتا کیا کہتے ہیں، بیٹا نیچے سے اٹھ کے بہت برا ماروں گا تجھے، دیکھ اللہ کا پٹ رہا ہے نا، تو ہمارے زبان بولتے تلو اٹھ کے مجھ ملا مارسا، ٹھیک ہے، مار تو سکتا نہیں ہے لیکن برم بازی تو کرے گا۔ اب جو کمزور آدمی زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، وہ طاقتور کے منہ پر تھوک دے گا۔ اس موقع پر یہ سارے کافر تھوکیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے اگر اللہ ایک موقع دے دے ہمیں دنیا میں جانے کا نا، ہم ان کو مزہ چکھائیں گے، اب ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو کیا وہاں سے واپسی ممکن ہے؟ بولو۔ اللہ فرماتے ایک تو واپسی ممکن نہیں، ایک تو یہ بڑا عذاب، دوسرا اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے تاکہ ان کو افسوس ہوتا رہے، ان کو اعمال دکھائیں گے تاکہ افسوس۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی بندہ گٹکا کھاتا ہے، ماوا کھاتا ہے، ماوے کی وجہ سے اس کے منہ کو اللہ نہ کرے کینسر ہو جاتا ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہوتا ہے، اگر کہیں پر اس کو کینسر کے بارے میں یا ماوے کے بارے میں کوئی ویڈیو دکھائی جائے، ٹھیک ہے، جس میں ہدایات دی جا رہی ہو کہ نہ کھایا جائے، وہ بندہ اندر اندر سے گھلتا ہے کہ نہیں گھلتا؟ اب یار کاش میں مان لیتا۔ سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر آپ نے کینسر کی تصویر دیکھی نہیں دیکھی؟ ہاں، نیچے لکھا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ متاثر ہو جائے پھر اس کو دکھائیں گے تو کتنا اس کا دل گھٹے گا اندر سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک تو سزا اور دوسرے نمبر پر ان کے اعمال، تاکہ ان کو حسرت رہے، ندامت رہے، افسوس رہے، اور تیسرا فرمایا کہ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ اگر ایک موقع دے دینا ہم واپس جا کر ان کی خلاف ورزی کریں گے۔ یہ دعوے کی حد تک ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ان کو جہنم سے نکالا کبھی بھی نہیں جائے گا، جہنم سے نکالا کبھی بھی نہیں جائے گا۔ تو ایمان والا اللہ سے کیا کرتا ہے باجی؟ محبت کرتا ہے۔ ایمان والا اللہ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ محبت کا پتہ روزمرہ چلتا ہے۔ اذان کی آواز پر اٹھے ہوئے قدم اگر رک جائے اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اذان کی آواز پر میں ذرا نماز کے لیے جا رہا ہوں بیٹا آپ ذرا دکان دیکھنا، کہ اللہ کی محبت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اذان کی آواز پر ٹی وی بند ہو جائے اللہ کی محبت ہے، آواز ہلکی کرنا یہ محبت نہیں ہے، آواز ہلکی کرنا یہ محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معمولی باریکیاں ہیں۔ کل میں نے محبت کے متعلق کافی باتیں آپ کو بتلا دی تھیں۔ تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے ان ایام کے اندر اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگا جائے۔ پیغمبر نے کیا دعا مانگی؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ کیا بولا؟ سارے مانگو، یہ بڑے دن ہیں، سارے مانگو جی۔ کیا مانگو؟ ہاں بولو بابو، کیا سوال کیا پیغمبر نے؟ ہاں کیا مانگی؟ میں نے ابھی بتایا کیا مانگی ہم نے، کیسے دعا مانگنی ہے؟ زور سے زور سے، یہ تو آ جائے، یہ تو ترغیب ہے۔ دعا کیا مانگنی ہم نے اللہ سے؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت مجھے مل جائے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس کے بسبب مجھے تیری محبت حاصل ہو جائے۔ تجھ سے اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ اے اللہ تجھ سے میں ایسی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر ہو، اپنے مال سے بڑھ کر ہو، اپنی اولاد سے بڑھ کر ہو، اور ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر ہو۔ یہ دن ہے مانگنے کے، یہ دن کیا ہے؟ مانگنے کے۔ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو، پھر دیکھو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا، پھر دیکھو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ کہ محبت کو مانگیں گے اللہ محبت دیں گے، اور جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو نو فکر نو فاقہ، عیش کر کاکا، نو فکر نو فاقہ، عیش کر کاکا۔ ابھی ہمارے لیاری 63 ٹاؤن کے لوگوں کا عقیدہ کتنا خراب ہو گیا ہے، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ گوگل میپ پر چلتے یار وہ انہوں نے بتایا کہ بارش ہوگی، اتنا یقین کر بیٹھے ہیں۔ ہماری پاکستانی قوم ان لوگوں کی باتوں پر اتنا یقین کر بیٹھی ہے کہ ان کے الٹیمیٹم پر باقاعدہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ گویا کہ اگر وہ کہیں گے بارش ہو رہی ہے تو کنفرم ہوگی، نہیں بھائی۔ ان کی مثال کتنی سی ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میری ٹانگوں میں کچھ درد ہو رہا ہے، بندہ کیا کہتا ہے؟
ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ لگتا ہے آپ کو بخار آنے کو ہے. بس وہ تو خالی دوربین سے دیکھتے ہیں بادل آ رہے ہیں، بادلوں کی رفتار چیک کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں آپ کے علاقے میں بادل کب تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے، بادل کا رنگ کالا ہے، بادل کی سپیڈ ہلکی ہے، وہ سمجھ جاتے اس کے اندر پانی ہے اور یہ اگر برسے گا. وگرنہ اللہ نے جن 5 باتوں کے متعلق فرمایا ان کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ بارش کب برسے گی، بارش کب برسے گی. تو یہ بات اعتقادی آ گئی نا. اگر اللہ کی محبت ہوگی تو یہ چیزیں ہمارے من سے نکل جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ان آیات کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا. کل ہے جمعرات کا دن بھیا، کل انشاءاللہ چھٹی کر لیتے ہیں. پرسوں ہے جمعے کا دن انشاءاللہ. تو جمعے والے دن کچھ نہ کچھ قربانی کے مسائل بیان کیے جائیں گے، اور ہفتے والا دن جو عید کی رات پڑے گی اس میں انشاءاللہ کچھ عید کے مسائل وغیرہ بیان کیے جائیں گے. اور عید کے بعد انشاءاللہ پھر یہ جو آیت کریمہ یہاں سے آگے انشاءاللہ درس شروع کیا جائے گا. اللہ پاک توفیق عمل نصیب.